السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے دوستوں کو ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یار اب تو اپنی عقل استعمال کر لیں، کیونکہ دین میں ہی بھلائی ہے اور دین میں ہی بہتری ہے اور دین کے نظام میں ہی بہتری ہے۔ ہم عمران خان کے لیے لاکھ کوششیں کریں، زرداری کے لیے، نواز شریف کے لیے لاکھ کوششیں کریں، یہ ہماری کوششیں رائے گاں جائیں گی، ہماری یہ کوششیں ضائع جائیں گی۔ ہم اگر دین کے لیے، دین کے نظام کے لیے کوشش کریں تو یہ ہماری ضائع نہیں جائے گی، یہ ہماری نیکی ہے، اور نیکی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اگر ہم عمران خان کے لیے یا نواز شریف کے لیے یا زرداری کے لیے کوشش کرتے ہیں تو شخصیت کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یار ہم دین کے لیے کوشش کریں تو یہ شخصیت کی نہیں ہوگی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کوشش ہوگی اور ان کو راضی کرنے کے لیے کوشش ہوگی۔ ہم دنیا کے لیڈروں کو خوش نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میری بات سنیں، غور سے سنیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا، اس وقت نظام مصطفیٰ چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چل رہا تھا، شریعت کے مطابق نظام چل رہا تھا، تو مسلمانوں نے کتنا عروج حاصل کیا، مسلمان کتنے عظیم بنے اور آدھی دنیا پر حکمرانی کی۔ منشور کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کو عہدہ ملتا نا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ انگریزی کون زیادہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ امریکہ میں جا کے یا یورپ میں جا کے یا فرانس میں جا کے کون زیادہ چیخے گا، کون زیادہ بولے گا، کون زیادہ انگریزی میں بات کر سکے گا۔ اس وقت جن کو عہدہ دیا جاتا تھا، یہ دیکھ کے دیا جاتا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا زاہد کون ہے، سب سے بڑا حافظ کون ہے۔ عالموں حافظوں کو عہدے دیے جاتے تھے جن کو شریعت کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے جمہوری نظام میں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو انگلش زیادہ آتی ہے، سائنس زیادہ آتی ہے، جن کو انگلش پر عبور ہے، ان کو جج بنا دیا جاتا ہے، ان کو وکیل بنا دیا جاتا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، گاڑیاں مفت دی جاتی ہیں، اور پروٹوکول ہوتا ہے، گارڈ بھی دیے جاتے ہیں، اور حافظ قرآن کو، عالم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہم اپنے ملک میں نظام چلائیں تو میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ زمین بھی سونا اگلے گی، خیر کے فیصلے ہوں گے، حقیقی خوشیاں دین اسلام میں ہیں، حقیقی خوشیاں جو ہیں وہ نظام مصطفیٰ میں ہیں۔ اب بھی وقت ہے، نہ عمران خان کا ساتھ دو، نہ نواز شریف کا ساتھ دو، نہ بلاول زرداری کا ساتھ دو، اگر ساتھ دینا ہے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا دو، جس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، خیر اور برکتیں ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، ان کے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تحریک لبیک والے، تو ہمارا ساتھ ضرور دیں، ورنہ قیامت کے دن نہ عمران خان نے کام آنا ہے، نہ نواز شریف نے کام آنا ہے، نہ زرداری نے کام آنا ہے۔ کام کیا آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کی ہوئی وفا۔ وفا وہ کیا ہے کہ ان سے بھی محبت کریں، ان کے نظام سے بھی محبت کریں، یہ وفا ہے، اور ان کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں۔ قوانین بھی وہی اچھے، ہمارے انگریزوں کے قوانین جو ہے نا اچھے نہیں ہیں، جمہوری قوانین ہمیں اچھے نہیں ہیں، جمہوری قوانین اچھے ہو ہی نہیں سکتے جس کی بنیاد انگریز نے رکھی ہو۔ تو خدا را اب بھی راہ راست پہ آ جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہوئے۔ اب کہتے ہیں کہ مولویوں کا کیا کام سیاست میں؟ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز مولوی نہیں تھے؟
کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی نہیں تھے، عالم نہیں تھے، حدیث کے پڑھانے والے نہیں تھے؟ انہی مولویوں کا ساتھ دیں گے، علماء کا ساتھ دیں گے، تو تب جا کے حالات سدھریں گے۔ دین میں ہی بھلائی ہے۔ اگر ہم ان مولویوں عالموں کا ساتھ نہ دیں اور سچے عالموں کا ساتھ نہ دیں تو ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، کبھی بھی نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔